پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وکیل بانی پی ٹی آئی فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم فیصل چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کہ مجھے ایسی کسی مذاکرات کا علم نہیں ہے، کیونکہ آج علی امین گنڈاپور صاحب کی جو انٹیریئر منسٹر سے ملاقات ہوئی وہ تو خاصی خوشگوار رہی، اس میں لگتا یوں ہے کہ جیسے برف پگھلی ہے۔ دیکھیے اس میں جو بھی اپنا معاملات ہوں گے وہ علی امین صاحب ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ میری ابھی اس سلسلے میں کسی سے بات نہیں ہوئی، تو میں اس بات سے قاصر ہوں کہ میں اس کی ڈینائل کروں یا کنفرمیشن کروں۔ دیکھیں، گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس کینسل ہوا، تو آج وہ کور کمیٹی اجلاس سکیجولڈ ہے، ہونے جا رہا ہے؟ میں کور کمیٹی کا یا سیاسی کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہوں، تو میں اس میں بھی میں معذرت چاہتا ہوں، میں قاصر ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیا ہے یا نہیں۔ لیکن سر گزشتہ رات سے لگتا ہے ایک ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، کیونکہ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک ملاقات جو علی امین گنڈاپور کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اور اس میں شاید شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد جو منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ خاصا بدلا لگ رہا ہے۔ اس کے اوپر تو آپ کا ٹیک کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ پیغام لے کے آتے رہے بانی پی ٹی آئی کا، اور سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے وہ بڑا کلیئر تھا اور بڑا سخت موقف تھا بانی پی ٹی آئی کا، تو کیا اب وہ اس میں بھی نرمی آئی ہے؟ جی، کل ملاقات ہوئی ہے ٹرائل کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب علی امین گنڈاپور کی، اس میں سلمان راجہ اور شبلی فراز بھی موجود تھے۔ تو علی امین صاحب کی اس کے بعد کافی طویل ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو ابھی جو مذاکراتی کمیٹی حکومت کی ہے، وہ اگر حکومت بناتی ہے اور انڈلج ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر تو جو ہمارا تو ڈیمانڈ ہے، بڑا جائز مطالبہ ہے، دو نکاتی مطالبے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اور اس کے ساتھ وہ بنائی جائے ہمارے جو اسیران ہیں ان کی رعایت نہیں مانگ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جتنی سزا ہے اس سے زیادہ تو جیل بھگت چکے ہیں، تو ان کی ضمانت کی جائے۔ تو ان دونوں معاملات کے اوپر حکومت کیسے رسپونڈ کرتی ہے یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری وہ دو نکات اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ ایجنڈا ہمارا وہی ہے، اور اس کے بعد اگر جو ریمیٹنسز کے اوپر اگر وہ نہیں حکومت جواب دے گی، تو پھر ہم نے خان صاحب نے کوئی ٹویٹ میں اپنی 7 وجوہات بھی بیان کی ہیں، جس کی بنیاد پہ سول نافرمانی جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑی ہے۔ ہم نہیں چاہتے، ظاہر سے بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس سول ڈس اوبیڈینس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو نہ تو پی ٹی آئی کو کوئی سپیس دی جا رہی ہے پولیٹیکل، نہ ہی کوئی لیگل، اور مسلسل جو ہے وہ ریاستی جبر کا 2-2.5 جو گھنٹے اپنا مہینے ہیں، سال ہے سوری، اس سے جو ہے وہ اپنا ایک مسلسل عمل جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس تو اور آپشنز ہیں نہیں۔ نہیں، لیکن فیصل چودھری صاحب، حکومت نے بھی تو کوئی مذاکراتی کمیٹی بنائی بھی نہیں، پبلکلی اناؤنس بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال ہے وہ مزید مؤخر کر دی گئی، تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، کوئی یقین دہانی تو کرائی گئی ہوگی۔ دیکھیں، سول ڈس اوبیڈینس کی کال مؤخر نہیں کی گئی ہے، ابھی ظاہر ہے ایک پولیٹیکل طریقہ کار ہے جو مذاکرات ہے، اور وہ ٹاکس کے ذریعے ہی ایک دوسرے کے ساتھ انڈلج کیا جا سکتا ہے نا جی، اس کے علاوہ تو کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو انڈلجنس کے لیے جو ہے وہ کل یہ اس پہ غور و خوض ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے جو پولیٹیکل دوست ہیں ان کے ساتھ، یہ پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ بات کی ہے، تو وہ کل جو ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو فردر لایا عمل تو کل پتہ لگ جائے گا۔ نہیں، اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی باہر صورت چاہتے ہیں کہ مذاکرات کر لی جائے، اجلت پی ٹی آئی کے ہاں ہے، حکومت کے ہاں کوئی اجلت، کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، حکومت تو کیونکہ اس کی بینیفیشری ہے نا اس کیوس کی، وہ تو چاہتی نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں، نون لیگ تو چاہتی ہے کہ یہ سبوٹاج ہو جائے، مذاکرات کا سارا عمل جو ہے اس میں جو ہے کسی قسم کی پیش رفت نہ ہو، کیونکہ حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے ہائی ٹمپریچر۔ حکومت جو ہے وہ تو مسلسل 2.5 سال سے فیئر فیکٹر کے اوپر اور اس کیوس کے اوپر جو ہے اپنی وہ ایڈیفس رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر حکومت کو مذاکرات اور سچویشن نارملائز ہو جائے تو اس کی تو پہلی وکٹم جو ہے حکومت، کیونکہ یہ کوئی لیجیٹیمیٹ حکومت تو ہے نہیں، اپنا پبلکلی الیکٹڈ حکومت تو ہے نہیں، لہٰذا ان کو یہ خوف ہے کہ جب اگر ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا، فیئر فیکٹر نیچے آئے گا، تو یہ حکومت شاید سروائیو نہ کر سکے۔ اس لیے حکومت تو اس معاملے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہر کوشش کرے گی، اور انہوں نے کی بھی ہیں۔ نہیں، لیکن فیصل چودھری صاحب، کیا سول نافرمانی کی تحریک مؤخر نہیں کی گئی آپ کہہ رہے ہیں؟
सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं की गई है, उसकी जो फर्दर लायामल है वो संडे तक टाइम दिया गया है इमरान खान साहब ने, पहले भी जो है वो दिया गया था, तो कल जो है उसका फर्दर लायामल पता लग जाएगा। अभी तासुर ये मिल रहा है ना कि अली अमीन गंडापुर हो या शाहमूद कुरैशी हो या सलमान अकरम राजा साहब हो, उन्होंने बानी पीटीआई को शायद कन्विंस कर लिया, और अगर कन्विंस हो गए तो कोई मिनिमम एजेंडा, यानी वो दो मुतालबात हैं उससे हट के कोई किसी मिनिमम कॉमन एजेंडा सेट किया जा सकता है जो मान लिया जाए। इसका जवाब तो सलमान राजा साहब बेहतर दे सकते हैं। नहीं, लेकिन वो दो मुतालबात अटल है जो खान साहब ने रखे हुए हैं। हाँ नहीं, वो दो मुतालबात हमारे अपनी जगह पे, उनमें कोई चेंजिंग्स नहीं। अगर वो मुतालबात होंगे उसके अंदर पॉइंट ऑफ डिस्कशंस के अंदर, तो तभी मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, आप कह रहे हैं। देखिए, काउंटर एजेंडा तो हुकूमत देगी ना। हुकूमत या तो हमें कायल करे कि ये दोनों जो नुकात हैं ये आईनी और कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, सियासी तौर पर ठीक नहीं है, तो फिर तो बात आगे है। फिर यह काउंटर एजेंडा हुकूमत क्या करना चाहती है, हुकूमत भी तो अपना प्रोग्राम देगी ना। हुकूमत तो इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी भी नहीं बनाई, अपना एजेंडा भी नहीं दिया, तो नॉन सीरियस लग रहे हैं। हुकूमत जो है वो मुसलसल जो है वो बर्बरियत और जो फसाइयत और जबर है उसके ऊपर काम करना चाह रही है। हुकूमत का इंटरेस्ट मुझे मुज़ाकरात में नहीं लगता है, और हुकूमत आगे लग के भाग रही है। हालांकि मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे, जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में आ गई है, चाहे वो सियासी है, मुआशी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो उस सूरत हाल एड्रेस नहीं की जा सकती टॉक्स के वक्त। लास्टली फैसल चौधरी साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात भी वज़ीर आज़म से हुई है, तो लग ये रहा है कि हुकूमत ने एक तरफ मौलाना फजल रहमान से बात कर ली, मुसाफा गर्मजोशी से हुआ, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब का इंटीरियर मिनिस्टर के साथ हो गया, तो हुकूमत ने तो मामलात को सेटल कर लिया अपने तौर पर। ये तासुर, इससे एक इंप्रेशन बन रहा है। नहीं, वो तो करम का मामला है ना, वो तो केपी के ज़ाहिर है, वो एग्जीक्यूटिव हेड चीफ मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो फेडरेटिंग यूनिट है केपी, और फेडरेशन जो है वो तमाम मामला, तो ये दहशतगर्दी का जो फिनोमेना है किसी एक सूबे, किसी एक इलाके, किसी एक पार्टी का तो नहीं है, या एक एथनिक ग्रुप का तो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो वो तो मामला उसमें हुए। बाकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अगर हाथ दोबारा करना चाह रही है हुकूमत और वो राजी है इसमें, तो वो तो फजल रहमान साहब जाने और हुकूमत जाने। उनके साथ जो पहले हो चुका है 26वीं तरमीम के बाद, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी बात रह गई है कि फजल रहमान साहब जो हैं वो कर सकेंगे, एतबार कर सकेंगे, कि हुकूमत का एतमाद तो मजरूह हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस की, दूसरी तरफ हुकूमत ने को मुज़ाकराती कमेटी तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन इरादा जाहिर किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है बानी पीटीआई के ऊपर कि वो सिविल डिसोबीडियंस की दी गई कॉल को मौखर करे, और ऐसा हो भी गया। फिर मुलाकातें भी पर्टिकुलर लोगों की जेल में बानी पीटीआई से हुई। फवाद चौधरी साहब का मिलना, शाहमूद कुरैशी की मुलाकात होना, अली अमीन गंडापुर की सलमान अकरम राजा और शिबली फराज की मुलाकात होना, तासुर ये मिला कि जैसे पैगाम रसा बनकर ये बानी पीटीआई को पैगाम दे रहे हैं और बाकी लोगों से मुलाकात नहीं हो रही है।